السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ناول من کے محلے میں بائی شکیل احمد چوہان۔ قسط نمبر 1۔ محبت بے درد سا درد ہے۔ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا، اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کو تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا، جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا، جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی، جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا، پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھیں۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرز تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر کے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، خیر آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔